نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کا پھر کون سا تعلق جائز ہے، ان کے درمیان کیا تعلق ہو سکتا ہے، کون سا تعلق جائز نہیں ہے۔ جب تک عقد نکاح نہیں ہوتا منگیتر ایک دوسرے کے لیے نامحرم رہتے ہیں، ان کا کوئی تعلق شرعی نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیے کہ تعلقات میں کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملنا۔ سیدنا عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ترمذی کی 2165 نمبر روایت ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں جانے سے بچتے رہو۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ اپنی بھابھی کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، دیور یا جیٹھ کا جانا ہلاکت ہے، موت ہے، بربادی ہے۔ یہ بخاری کی 5232 نمبر روایت ہے۔ یعنی عقد نکاح کے بعد بھی بھابھی اپنے دیور یا اپنے جیٹھ کے ساتھ اکیلے نہیں جا سکتی۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ سطر سے مراد حجاب نہیں ہے، جیسے عورت کا عورت سے سطر کتنا ہے اور مرد کا مرد سے سطر کتنا ہے۔ مرد کا سطر جو ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک نیچے تک، جیسے ہمارے یہاں آج کل سپورٹس کے لیے جو شارٹس پہنی جاتی ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہیں، سوئمنگ کے لیے جو کاسٹیومز پہنے جاتے ہیں اس میں گھٹنے اوپن ہوتے ہیں۔ یعنی مردوں کے سامنے ایسا آنا جائز نہیں ہے، کجا کے عورتوں کے سامنے آئے۔ تو مرد کا سطر اتنا ہی ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ عورت کا سطر مرد سے فرق ہے، یعنی محرم مردوں کے سامنے بھی، اور عورت کا سطر عورت سے بھی فرق ہے۔ جیسے عورت کا سطر جو عورت سے ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہی ہے۔ جیسے عورت نے اگر اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اور اس کا کوئی حصہ کسی عورت کے سامنے، یعنی دانستگی میں نہیں نادانستگی میں اوپن ہو گیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ حصہ کہیں کھل جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ میں نے ضمناً آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہاں، کسی مرد کے سامنے یعنی محرم مردوں کے حوالے سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ ناگزیر معاملات ہیں۔ کوئی کسی علاقے کا اسلامک ڈریس کوڈ نہیں، علاقائی لباس ایسا ہے جس میں کوئی کونیوں تک یا اوپر تک اپنے باپ بھائی کے سامنے کوئی اپنے بازو اوپن کرنا چاہے یا گلا، یا اسی طرح سے اپنے ٹخنوں سے اوپر اپنے ٹراؤزر کو کرنا چاہے، تو اپنے باپ کے سامنے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ ہر لڑکی اپنا یہ حق سمجھتی ہے کہ میرے ٹخنے ننگے کرنا میرا حق ہے، کہ میرا ٹراؤزر اگر اوپر بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا جسم میری مرضی۔ تو یہ جسم اس دن کہاں جائے گا جس دن روح نکل جائے گی؟ اس دن آپ کی مرضی کون سے جسم پر چلے گی؟ جس نے جسم دیا وہ جسم جو بایو ڈیگریڈیبل ہے، وہ جسم اسی طرح سے مٹی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول قائم کر دیے اسی میں ہمارے لیے نفع ہے، بندش نہیں ہے۔ یہ کسی چیز کو اس کی رائٹ پلیس پہ رکھنا،
دیکھیں آپ کی زبان آپ کے جبڑوں کے بیچ میں ہے، اس کے اوپر آپ کے گال ہیں اور آپ کے لپس بھی بند ہو جاتے ہیں، تو یہ زبان کی پابندی نہیں ہے، حفاظت ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ کا برین ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، تو آپ کی آنکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئی لیڈز کے اندر محفوظ کر رکھی ہیں، اس کے اوپر آپ کی پلکیں ہیں، تو یہ ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، ان کی حفاظت ہے۔ اسی طرح سے ستر عورت کی حفاظت کا ضامن ہے، اور اسی طرح سے ستر مرد کے لیے بھی واجب ہے، اور حجاب عورت کے لیے اس کی آزادی کا سمبل ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنی ہوس بھری نظروں سے کسی کے حسن سے اپنی نظروں کو سینک سکے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر ایک کا حسن اس کا اپنا ہے، اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، اس کے حسن سے ہر کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اور جو اس کے گھر والے ہیں یا خواتین کے حلقے میں، عورت جو ہے وہ آزادی کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی نسائہن اپنی عورتوں کے درمیان، یعنی ایسی اجنبی عورتیں نہیں جو کسی کے ستر کی حفاظت نہ کر سکیں۔ جیسے آج کل ہر ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کوئی کب کسی کی کس طرح کی تصویر بنا لے، اپلوڈ کر دے، کیسے وہ مردوں تک پہنچ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ضمناً بات چیت تھی تاکہ ہم اسے سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ ابو داؤد کی 4018 نمبر روایت میں سے ہم نے دیکھا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے، اور نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ کوئی عورت کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ ایک کپڑے سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ ایک شیٹ لے کے اوپر سو جاتے ہو، یا جیسے سردیاں ہوتی ہیں تو ایک بلینکٹ یا ایک کمفرٹر یا لحاف، جو بھی آپ اسے کہیں، کوئی سے مراد سبھی ہیں، بہنیں بھی، فرینڈز بھی اور کزنز بھی۔ آپ سب جانتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے حکم کی افادیت ساری دنیا پہ کھلتی چلی جا رہی ہے کہ صرف مرد ہی نہیں ہے جو عورتوں میں اٹریکشن محسوس کرتے ہیں، کوئی عورت بھی دوسری عورت میں اٹریکشن محسوس کر سکتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کھاریاں میں، میرا جی تو نہیں چاہتا میں اس کو بیان کروں، لیکن کسی لڑکی نے جو ناروے سے آئی، اس نے کسی دوسری لڑکی سے شادی کی۔ ایسی کسی شادی کا کسی مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ایسے تمام اعمال حرام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مثال دی ہے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا تھا۔ ہماری سوسائٹی میں اس بارے میں کانشیسنس نہیں ہے، نہ یہ بات سکھائی جاتی ہے، اور سلام اس پر جس پر اللہ تعالیٰ نے اور سارے انسانوں نے سلام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، اس کے رسولوں کا اور سارے انسانوں کا، جنہوں نے ماؤں سے بڑھ کر اور تمام ہمدردوں سے بڑھ کر انسانوں کو ان کے نفع کی باتیں سکھائی ہیں۔ ایک لڑکے کا لڑکے سے تعلق، ایک لڑکی کا کسی لڑکی سے تعلق اسی طرح سے حرام ہے جیسے منگیتر عہد نکاح کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے نامحرم رہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی تعلق الاؤڈ نہیں ہے اور ایسا کوئی تعلق جائز نہیں۔ یہ بے حیائی کا بہت بڑا کام ہے۔ سید ثاقب کہتے ہیں منگیتر کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے،
क्योंकि वो निकाह तक उसके लिए हराम है। महज एक नजर देख लेने के सिवा, सिर्फ एक नजर देख लेने के सिवा शरीयत में कुछ भी जायज नहीं है। मुराद ये है कि जब किसी ने देखा है किसी महरम रिश्तेदार की मौजूदगी में, घर के अंदर या घर से बाहर जहां कहीं भी, उस मौके पर कोई बातचीत की है तो ठीक है। बाकी ये कि मंगनी के बाद अपना हक जताना और हर सूरत में तन्हाई इख्तियार करने के लिए दबाव डालना, ये नाजायज है, हराम कामों में से है। तन्हाई में जब कभी भी दो मर्द या दो औरतें या मंगेतर भी इकट्ठे होते हैं तो खतरे से खाली नहीं होती तन्हाई। जिस वक्त महरम रिश्तेदार मौजूद हों फिर खलवत और तन्हाई जायज है। यानी अगर लड़का अपने घर वालों के साथ और लड़की के घर वालों के साथ, लड़की के साथ बैठ के देखना चाहता है, बात करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन एक दफा की मुलाकात के बाद ना तो हिजाब खत्म होता है, ना उनके दरमियान किसी और नौइयत का ताल्लुक कायम हो सकता है। जो लोग तन्हाई इख्तियार करने को जायज समझते हैं वो ये हक समझते हैं लड़के का कि वो अपनी मंगेतर को जहां चाहे ले जाए, और उसका नतीजा ये निकलता है कि लड़की अपने शर्फ को जाया कर बैठती है, अपनी इज्जत तक खो बैठती है, अपने तकद्दुस को पामाल कर देती है। और निकाह चूंकि अक्द होता है, निकाह से ये हक मिलता है और मंगनी से ये हक नहीं मिलता, तो निकाह के बाद वही लड़का जो उसके साथ तन्हाई इख्तियार करता था उसके बारे में बदगुमान हो जाता है, शक में मुब्तला हो जाता है कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा मामला किया तो ये किसी के साथ भी कर सकती है। और लड़की के दिल में भी ये ख्याल आता है कि ये हरजाई है, जाने कितनों के साथ ऐसा ताल्लुक इसका कायम होगा। हाँ, हमारे यहाँ दूसरी तरफ एक और तरह की सख्ती भी मौजूद है कि लड़के को कोई इजाजत नहीं देता कि लड़की को देख सके। ये भी शरीयत के खिलाफ है, ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि आप निकाह से पहले, मंगनी से पहले लड़की को देख लो। उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जहां बहुत ज्यादा सख्ती पाई जाती है वो लोग कहते हैं कि देखे बगैर ही मान जाओ। फिर जब कभी सुहागरात आती है तो लड़का और लड़की एक दूसरे को मुख्तलिफ तरह से इमेजिन करते रहते हैं, और जब फिर एक दूसरे को देखते हैं और सूरत हाल गैर मुतवक्को होती है तो उनकी आपस में जुदाई हो जाती है, यानी उनके दरमियान उल्फत और मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार नहीं हो पाता। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग तस्वीर पर गुजारा कर लेते हैं, तस्वीर से किसी हद तक अंदाजा होता है, लेकिन यानी जैसे बिल मुशाफा मुलाकात से एक दूसरे का पता चलता है, तस्वीर उसका पता नहीं देती। इस वजह से सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं है, बाकायदा तौर पर देखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि एक दूसरे को देखने का हुक्म दिया है और तन्हाई से इज्तिनाब करने का, क्योंकि शराफत और इज्जत का तहफ्फुज इसी के साथ मुमकिन है। इसी तरह से जब मंगनी हो जाती है तो एक और मामला भी आगे बढ़ता है। दोनों का जी चाहता है एक दूसरे से बात करें, फोन पर बातें, चैट, और फिर इसी तरह से मुलाकात का सिलसिला या इकट्ठे खाने की फरमाइश, ये सिलसिला जारी रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई फेस टाइम पे नहीं, वैसे ही कोई ऑडियो कॉल कर रहा है तो क्या मंगेतरों को एक दूसरे से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत है? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? ये वो सवालात हैं जो बाद में आपने मुझसे करने हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही आपको इसका जवाब दे दूं ताकि सारों को इसका फायदा हो जाए। क्योंकि जब कभी निकाह का मौजू आता है ये सवाल जरूर होता है, क्या मंगेतर से फोन पे बात हो सकती है? वो मुझे कहते हैं आप मेरे साथ बाहर चलो शॉपिंग करने के लिए, मेरे माँ बाप भी मुझे पुश करते हैं कि आप जरूर जाओ, लेकिन वो जो सबसे बड़ा आपका पैदा करने वाला है वो इजाजत नहीं देता, जिसने आपके माँ बाप को भी पैदा किया और सबकी जानें जिसकी मुट्ठी में है, वो इजाजत नहीं देता
تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی یا دونوں خاندان والے آگے بڑھ کر اس ایسے سلسلے کو رواج دیں؟ پھر جب لڑکا اور لڑکی بات چیت کرتے ہیں تو ان کی بات چیت کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے موبائل کمپنیاں اسے بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. پھر وہ ایسے پیکیجز دیتی ہیں کہ لڑکا لڑکی ساری رات باتیں لگے رہے. ویسے منگنی نہ بھی ہو تو لوگ لگے رہتے ہیں, منگنی کے بعد بھی ساری رات بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور ایسی لوچدار بات چیت ہوتی ہے جو فتنے کا سبب بنتی ہے. ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ پاک کا حکم ہے, ایک ہی بات ہے, ہر جگہ لاگو ہوتی ہے. میٹھے انداز میں کسی نامحرم سے بات نہیں ہو سکتی, لیکن وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, معروف بات ہو سکتی ہے. لیکن معروف بات کا یہ مطلب نہیں کہ گھنٹوں باتیں جاری رہیں. کبھی کوئی ناگزیر ضرورت ہو تو ایسے میں کوئی اور سبب نہیں ہے تو ایسی صورت میں بات ہو سکتی ہے. ہاں, لڑکے اور لڑکی کی کوئی ملاقات نہیں, ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے. سم ٹائمز دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے لڑکی کیسی ہے, لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا کیسا ہے, تو اسکائپ پہ اور مختلف سوشل میڈیمز پہ ایک دوسرے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اس میں بھی صرف اسی حد تک ہونا چاہیے جب آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں, ضروری سوال کرنا چاہتے ہیں, اور ضروری کوئی دل کے اندر بات ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں. ضروری بات کرنا گناہ نہیں ہے, اور وہ کسی اجنبی کے ساتھ بھی گناہ نہیں ہے. ہاں, بلا ضرورت بات سے بات نکالنا اور باتیں کرتے ہی چلے جانا درست نہیں ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 کا جو میں نے ریفرنس آپ کو دیا وہ نبی کے گھرانے کی خواتین کے لیے حکم ہے, جو ساری امت کی خواتین کے لیے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزأن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کرو. پھر جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے گا, اور معروف بات کرو. تو چونکہ عورت فطری طور پر مردوں کے لیے کشش کا باعث بنتی ہے, اس کی آواز بھی کشش رکھتی ہے, تو اس وجہ سے اسے لطیف انداز میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے, لہجے میں شیرینی لا کر بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے, کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ شیریں انداز میں عورتوں کو گفتگو سے روکا گیا, اب وہ پنجے جھاڑ کے ہمارے پیچھے پڑتی ہیں, تو کیا اس قسم کا طرز عمل اختیار کرنے کی اجازت ہے کہ لڑکی جو ہے وہ مرد پہ بلا جواز غصہ کرنا شروع کر دے, یا یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے رکھ دے؟ تو مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے وہ منگیتر نہ بھی ہوں, عمومی طور پر بھی عزت کا ایک تعلق ہے, نامحرم بھی ہوں. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, تو غصہ کرنا قول معروف نہیں ہے. آپ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں, میں نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ جو گالی گلوچ پہ اتر آتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ قول معروف نہیں ہے, درست طریقہ کار نہیں ہے. وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو معروف کے دائرے میں آتا. تو اگر قول معروف کا حکم ہے تو پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ دن رات منگیتر سے گفتگو کا سلسلہ فون سے یا چیٹ سے یا بالمشافہ ملاقات کے ذریعے سے جاری رہے؟ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی لڑکیوں سے بات چیت کرنا جائز نہیں, کیونکہ اس میں فتنہ ہے, آزمائش ہے, لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی. لیکن لڑکی اگر اپنے منگیتر سے بات چیت کرے اور کلام بھی صرف منگنی کی مصلحت کو سمجھنے سمجھانے کی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. منگنی کی مصلحت تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک لڑکی ہے جس نے لڑکے کو دیکھا ہی نہیں, اور ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ اس سے ہمارے سامنے بات کر کے جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو, اور لڑکے کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں پوچھ لو, کیونکہ درمیان میں رکاوٹ حائل ہے, فاصلے بہت ہیں مختلف ممالک کے اندر رہتے ہوئے. تو نکاح سے پہلے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, لیکن ابتدائی طور پر
اگر لڑکی تسلی کرنا چاہتی ہے لڑکا تو وہ ایسے ماحول میں بنیادی بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن افضل احتیاط ہے اور جائز یہی ہے کہ لڑکی کے ولی سے بات کی جائے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی بات کی جائے۔ اسی طرح سے جب منگنی ہو جاتی، جب ایک بار انگوٹھی پہنائی تو اس کے بعد لڑکا کہتا ہے کہ میں نے انگوٹھی نہیں پہنائی تھی، اب میں مصافحہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہاں ہم منگیتر کے مصافحے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، بہت سارے ایسی دعوتیں ہوتی ہیں، ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جہاں مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ خاندانوں میں کزنز ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جیسے بڑی پارٹیز ہوتی ہیں حکومتی سطح پر، جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو مصافحہ کرنا کسی بھی صورت میں کسی مرد کا کسی نامحرم عورت سے، کسی عورت کا کسی نامحرم مرد سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے منگیتر کے ساتھ بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت آپ جانتے ہیں نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بیعت نہیں لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بیعت لیتے تھے، یعنی زبان سے وہ الفاظ کہلواتے تھے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اس جیسی شقیں آپ بیعت کے طور پر، معاہدے کے طور پر اسلام قبول کرنے کے بعد خواتین سے لیا کرتے تھے۔ بیعت نساء کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بیعت نہیں لیتے تھے۔ ہمارے یہاں ایسی بیعت کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم سے گائیڈ لائن لیتے ہیں، جیسے پیر ہیں یا اسی طرح سے کوئی کسی خاص سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، تو خواتین صرف بیعت نہیں لیتی۔ کتنے ہی ایسے اسلام کے نام پر فراڈ جاری ہیں جہاں عورتیں اپنے بال بچھا دیتی ہیں اور کوئی مرد ان کے بالوں پر قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے، اور کس طرح سے عورتیں رقص پیش کرتی ہیں، اور اس رقص کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، دھمال کہہ لیں یا اس کو کوئی اور نام دے لیں، ہے تو حرام کام نا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا اپنی منگیتر کے ساتھ بات کرنا بھی درست نہیں ہے، irrelevant باتیں کرنا، بلا جواز باتیں کرنا۔ ہاں کہیں کسی تقریب میں، کہیں آتے جاتے، کہیں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہو گئی جہاں کسی نے فون اٹھا لیا، بات ہو گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، اور بات یعنی پوچھ لے کہ کیا بات ہے، کس سے بات کرنی ہے، اتنی بات ٹھیک ہے، لیکن بلا جواز بات چیت جاری رکھنا درست نہیں ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ منگیتر محرم نہیں ہوتا تو نامحرم سے ایسی باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ میں لانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے سعودی مجلس افتاء نے یہ فتویٰ دیا ہے، کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ اپنی منگیتر کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، اس کے ساتھ مصافحہ کرے یا کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلے، کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی نامحرم ہے۔ منگنی کے بعد ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے، منگنی کرنے والے منگنی توڑ بھی دیتے ہیں۔ منگنی عہد نکاح ہے جسے پورا کرنا بہتر ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں، قرآن و سنت میں عہد پورا کرنے کے کتنے احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ ان اللہ کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ،
اس کا کوئی دین نہیں جس نے عہد کی پاسداری نہیں کی. تو وعدہ خلافی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منگنی ہو جائے تو اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر لڑکے کے عیب ظاہر ہو جائیں تو لڑکی والے، اور اگر لڑکی کے عیب ظاہر ہو جائیں تو لڑکے والے منگنی کو ختم کر سکتے ہیں. اگر کسی کے نکاح کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو جائے طلاق ہو جائے گی، یعنی یہ رشتہ نبھ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں منگنی توڑی جا سکتی ہے. جیسے سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاوی میں یہ بات درج ہے کہ مرد اور عورت کے مابین صرف منگنی کرنے سے عقد نکاح نہیں ہو جاتا، اس لیے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ جب وہ مصلحت دیکھے تو منگنی ختم کر سکتا ہے، خواہ دوسرا فریق راضی ہو یا نہ ہو. یعنی دوسرا راضی نہیں ہے تب بھی وہ اس کو ختم کر سکتا ہے. لیکن ایک بات اور ایسی ہے جس کا جائزہ لینا اس مقام پر ضروری ہے. دو گھرانے ہیں جن کے بچوں کے آپس میں عہد نکاح یعنی منگنی ہو چکی. اب تیسری فیملی چاہتی ہے کہ اوہو ہم لیٹ ہو گئے، اس لڑکی کے ساتھ تو ہمارے بیٹے کی بات ہونی چاہیے تھی، ہم نے تو شروع سے دیکھا تھا اور ہم لیٹ ہو گئے. وہ چاہتے ہیں کہ اب ایک منگنی کے اوپر دوبارہ رشتہ بھیج دیں. اس بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ یا ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا ہے اور لڑکی والے یہ سمجھتے اہل خاندان ہے کہ اس لڑکی کی بات تو اس لڑکے سے ہونی چاہیے تھی، تو کیا نکاح کے پیغام پر، عہد نکاح پر کوئی اور پیغام دے سکتا ہے؟ تو نہیں دے سکتا، جائز نہیں ہے. منگنی پر منگنی کرے یا کسی اور کی منگنی کو توڑنے کی دعوت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی منگنی پر اپنی منگنی نہ کرے، حتیٰ کہ اس سے پہلے منگنی کرنے والا اسے چھوڑ دے یا اسے اجازت دے دے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، آپ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو. اگر کوئی اپنے بہاف پر جبری نہیں، زبردستی نہیں، خود سے کوئی چھوڑ دے تو پھر ایسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا جا سکتا ہے. صحیح بخاری میں 4848 پر اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام نووی نے اس بارے میں مزید یہ بات کہی ہے کہ منگنی پر منگنی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، لیکن اگر رشتہ آنے والے شخص کے ساتھ صراحتاً بات پکی ہو چکی ہو، نہ وہ اجازت دے نہ چھوڑے، اس پر منگنی کرنا حرام ہے. یعنی اب بات ہو چکی، نہ تو وہ چاہتا ہے کہ چھوڑ دے نہ وہ اجازت دیتا ہے، اب ایسی صورت میں کوئی منگنی کا پیغام بھیجتا ہے تو یہ حرام کام ہے. بیٹھے بٹھائے حرام کام کرنے والا اللہ کی گرفت میں کیسے آ سکتا ہے، کیسے پکڑ میں آ سکتا ہے. اسی طرح سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے یہ دریافت کیا گیا، کسی دوسرے شخص کی منگنی پر کسی نے منگنی کر لی، کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کرے، تو یہ حلال نہیں رہتا. اس لیے چاروں ائمہ متفق ہیں کہ کسی کی منگنی پر کوئی کسی کو پیغام نہیں دے سکتا. ہاں، اب اگر کسی نے منگنی ختم کرنی ہو تو وہ کیا کرے؟ جیسے منگنی کرنے کے لیے استخارہ کیا تھا، ختم کرنے کے لیے بھی استخارہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور انسان نہیں جانتا. جیسے رشتہ قبول کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، توڑنے میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس کی شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت لمبا چوڑا فساد پیدا ہوگا. یعنی اگر کسی کے دین اور اخلاق کے بارے میں آپ کو شبہ نہیں تو شادی کر دینی چاہیے. ترمذی کی روایت ہے 1084 نمبر پر. اسی طرح سے جب لڑکی کا ولی اپنی لڑکی کی مصلحت دیکھے تو اس کے لیے منگنی ختم کرنا مکروہ نہیں ہے. یعنی اگر وہ دیکھے کہ یہ رشتہ مجھے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، یہ معاملہ اختتام تک نہیں پہنچے گا،
تو ولی اس منگنی کو ختم کر سکتا ہے. یہ لڑکی کا حق ہے، یعنی ولی لڑکی کی جانب سے دیکھنے میں نائب ہے، ولی دیکھے گا. اس لیے جس میں وہ مصلحت دیکھے تو قول رشتہ نامنظور کر سکتا ہے. اور جب لڑکی اپنے منگیتر کو ناپسند کرے تو لڑکی بھی اسے رد کر سکتی ہے. اسلام لڑکی کو بھی یہ حق دیتا ہے، کیونکہ یہ پوری عمر کا عقد ہے جس میں ہمیشہ کا نقصان، ہمیشہ کا ضرر ہو سکتا ہے. اس لیے لڑکی بھی اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کا پورا حق رکھتی ہے. اگر بغیر کسی غرض کے دونوں ہی نامنظور کر دیں، منگنی توڑ دیں، تو یہ مکروہ ہے. یعنی بغیر کسی وجہ کے نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ اس میں وعدہ خلافی ہے، یہ بات سے پھر جانا ہے. لیکن حرام نہیں ہے، کیونکہ ابھی لڑکے کا لڑکی پر حق قائم نہیں ہوا. اور اگر دونوں ہی توڑنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، توڑی جا سکتی ہے. ہاں البتہ یہ مصلحت کا تقاضا نہیں ہے کہ بغیر کسی سبب کے منگنی توڑ دی جائے. ایک اور چیز جس کے بارے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر منگنی ختم ہو جائے تو کیا لڑکی پر کوئی عدت ہوتی ہے؟ تو کوئی عدت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رشتہ نکاح نہیں ہے. عدت صرف نکاح ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے. اگر ایک شخص نے ایک عورت کا رشتہ مانگا، اس کے والدین نے ہاں کر دی، پھر وہ کسی سفر پر چلا گیا، سال بھر نہیں آیا، پھر ایک اور شخص نے اس عورت کا رشتہ طلب کیا، تو کیا والدین ایسے شخص کا رشتہ قبول کر سکتے ہیں؟ یعنی پتہ ہی نہیں اب وہ کب واپس آئے گا. آپ جانتے ہیں بعض اوقات خاندانوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، اجنبیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے پیغام نکاح بھیجا، منگنی ہو گئی، اب 1 سال گزرا، 2 سال، میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کہ لڑکی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے. تو اس بارے میں سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ اگر عورت کے والدین نے پہلے شخص سے صرف منگنی کی تھی تو عورت کے والدین کو حق حاصل ہے کہ اگر اپنی بیٹی کی مصلحت دیکھتے ہیں کسی اور جگہ رشتہ کرنے میں اور وہ راضی ہو جاتی ہے تو دوسرا رشتہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی بے شک منگنی ہوئی، لیکن اب اگر کوئی عقد نکاح کے لیے تیار نہیں تو ایسے میں لڑکی کا ولی رشتہ توڑ سکتا ہے اور لڑکی جو ہے آزاد ہو کے دوسری جگہ پر جیسے والدین کہتے ہیں اسی طرح سے رشتہ کر سکتی. ہمارے یہاں ایک اور بہت ہی گھٹیا قسم کا عمل ہوتا ہے، جب کسی کی منگنی ٹوٹتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو تحائف واپس کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تحائف کی واپسی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز نہیں ہے کہ کوئی دیا ہوا تحفہ واپس مانگے یا کوئی کسی کا تحفہ واپس بھیج دے. ان کا حکم ہبہ کا ہے. جیسے کوئی چیز کسی کو ہبہ کی ہے تو آپ واپس نہیں لے سکتے. عطیہ دیا ہے کسی کو، آپ نے کوئی چیز ڈونیٹ کر دی ہے، ڈونیٹ کر کے آپ واپس نہیں لے سکتے کیونکہ آپ دے چکے ہو. کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈونیٹ کر کے سمجھتے ہیں ابھی بھی ہمارا حق ہے. تو اگر لڑکی کو کوئی چیز ہبہ کی ہے، گفٹ دی ہے، تو واپس لینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. میں ایک ایسی حدیث سنانا چاہتی ہوں جس کے بعد کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ کبھی کوئی ایسی حرکت کرے. آپ نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، عطیہ دے کر اسے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کو چاٹ لیتا ہے. یعنی آپ نے اسے کتے سے مثال دی ہے، اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 2386 نمبر پر. تو یہ معاملات تھے منگنی سے متعلق جو کہ عہد نکاح ہے. جو اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.